الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی نبیہ المختار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار۔ عزیزان گرامی قدر، جو روزے ہم رکھتے ہیں ان روزوں کا دعا کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ جل مجدہ الکریم نے سورۃ البقرہ کی جن آیات میں روزوں کے متعلق کلام فرمایا ہے، اس کے فوراً بعد جو آیت آتی ہے اس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے دعا کے متعلق کلام فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 185 تک، یعنی یہ 3 آیتیں ہیں جس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے روزوں کے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ ارشاد فرما کر روزوں کی فرضیت کا حکم صادر فرمایا، اور ہم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے یہ خبر ارشاد فرمائی، اور جو بندہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے روزہ رکھے گا تو اسے تقوی کی دولت نصیب ہوگی، یہ خبر ارشاد فرمائی۔ پھر اگلی 2 آیتوں میں اللہ جل مجدہ الکریم نے روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی ہے، اور ساتھ ہی مسافروں اور مریضوں کے لیے رخصت عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی مسافر ہو، کوئی مریض ہو اور اپنے سفر یا مرض کی وجہ سے اگر یہ مسافر اور مریض اس وقت روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو ان کے لیے یہ چھوٹ اور رخصت عطا فرما دی کہ یہ دن روزوں کے گن کر کے وہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ پھر آگے ان کے لیے حکم صادر فرمایا کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ بعد میں بھی وہ ان روزوں کو رکھنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، کسی مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا جسمانی صحت اور کمزوری کی وجہ سے، کسی بھی عذر کی وجہ سے اگر وہ آگے بھی روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فدیہ دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اب غور طلب بات یہاں یہ ہے کہ ان 3 آیات میں اللہ جل مجدہ الکریم نے روزوں کی فرضیت، اس کے احکامات اور اس کی بعض رخصتیں بیان کر لینے کے فوراً بعد جس چیز کا ذکر فرمایا ہے وہ چیز دعا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 185 کے جسٹ بعد 186 میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں اور سوال کریں تو آپ ان سے یہ فرما دیں فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں تو ان کی رگِ جاں سے بھی زیادہ قریب تر ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ میرے بندے جب مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یعنی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو یہ جو آیت دعا ہے یہ قرآن مجید میں کہیں اور بھی ہو سکتی تھی، لیکن قرآن مجید کی ہر آیت جس جگہ پر ہے اس کے اس جگہ پر ہونے میں کوئی نہ کوئی بڑی خاص حکمت پنہا اور پوشیدہ ہے۔ تو اس مقام پر آیت دعا کا روزوں کی آیات کے فوراً بعد آنا یہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے روزہ دار بندوں کو یہ ترغیب دلانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، جو تو نے دن بھر بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر اور روزہ رکھ کر دن بھر کی جو تو نے مشقت برداشت کی ہے، دن بھر جو تو نے محنت کی ہے، دن بھر کی مشقت کے بعد، دن بھر کی محنت کے بعد اب یہ اپنی محنت کی مزدوری لینے کا وقت ہے، تو افطار کے وقت اے بندے مومن اپنے ہاتھوں کو اٹھا اور ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کے حضور دعا کر، اور اپنے محنت کی مزدوری، اپنی مشقت کا صلہ اپنے رب سے ہینڈ ٹو ہینڈ فوراً اسی وقت تو لے لے۔ اور احادیث طیبہ میں وارد ہونے والی بہت سی دعائیں بھی یہی مفہوم ہمیں بتلاتی ہیں، اور خود ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ ہے، اسے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کی حدیث نمبر 1753 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، یعنی کہ بے شک روزہ دار بندے کی وہ دعا جو وہ افطار کے وقت کرتا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دعا کا روزے کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ وہاں قرآن مجید میں روزوں کی آیات کے فوراً بعد آیت دعا مذکور ہے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزے دار بندے کی دعا اللہ تعالیٰ افطار کے وقت وہ رد نہیں فرماتا۔ اور یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے ساتھ ساتھ آپ کے معمول میں بھی شامل رہا ہے کہ آپ خود افطار کے وقت دعا فرمایا کرتے تھے۔ اب چونکہ جو حدیث پاک میں نے ذکر کی ہے اسے ہی مکمل کر لوں۔ ابن ابی ملیکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اے اللہ جل مجدہ الکریم میں تجھ سے تیری اس رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تیری وہ رحمت جو ہر شے کو محیط ہے، ہر شے سے بڑی ہے اور ہر شے سے وسیع ہے، ان تغفر لی، مولا تعالیٰ تو اپنی اس وسیع ترین رحمت کے صدقے و طفیل میری بخشش فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ افطار کے وقت یہ دعا خود کیا کرتے تھے۔ تو اتنی گفتگو کرنے کا مقصد اور ماحصل یہ ہے کہ روزوں کی آیات کے فوراً بعد آیت دعا کا آنا یہ اس جانب اشارہ ہے کہ دعا کا بہت ہی خاص تعلق ہے اور گہرا ربط ہے روزوں کے ساتھ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں یہ خبر ارشاد فرما دی ہے کہ روزہ دار بندے کی افطار کے وقت کی دعا وہ کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ تو قرآن مجید کی اس ترتیب کو دیکھ لینے کے بعد اور اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کو جان لینے کے بعد اب ہمارا روزہ دار بندوں کا کام یہ ہے افطار کے وقت اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اور جمیع انسانیت کی فلاح اور بہبود کی دعا، کامیابی اور کامرانی کی دعا اللہ جل مجدہ الکریم سے ضرور کریں۔ خصوصی طور پر یہ جو مہلک وبا کووڈ-19 کی پھیلی ہوئی ہے، خاص طور سے ہمارے انڈیا میں اس نے پھر سے ایک واپسی کی ہے اور بہت ہی خطرناک ماحول ہے اور بڑا تشویشناک ماحول ہے۔ تو دعا کی قبولیت کا وقت جو افطار کا وقت ہے، تو اس میں ہم تمام اہل ایمان، اہل اسلام اور روزہ دار بندوں اور بندیوں کو یہ چاہیے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کے حضور اپنے ملک کی فلاح اور بہبود کے لیے اور اس مہلک وبا سے نجات کے لیے اور ہر طرح کی خیر کے لیے اللہ رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، دست دعا، دست سوال دراز کریں اور اپنے مالک سے ہر وہ کچھ مانگ لیں کہ جو اب تک ہمارے دامن میں نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔